شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علامات محبت رسول ذکر کرتے ہوئے پہلی علامت یہ بیان فرمائی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوگا وہ آپ پر کثرت سے درود پاک بھی پڑھے گا، کیونکہ درود پاک ایک ایسا بہترین وظیفہ ہے کہ جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو اس کی روح پاک اور صاف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جتنی کثرت سے وہ پڑھتا جاتا ہے روح کی صفائی ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ پھر روح اتنی صاف ستھری ہو جاتی ہے کہ انسان چاہے تکلف کرے نہ کرے اس کی روح براہ راست روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرنا شروع کر دیتی ہے، اتنا انسان کامل ہو جاتا۔ اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس تھے، سرکار نے پوچھا کعب تم ہم پر کتنا درود پاک پڑھتے ہو؟ اور ایک روایت میں کہ حضرت کعب نے خود عرض کیا رسول اللہ میں ایک حصہ درود شریف پڑھتا ہوں اور 3 حصہ دیگر وظائف پڑھتا ہوں، کیا یہ میرا عمل درست ہے؟ سرکار نے شاید فرمایا اچھا ہے، لیکن ہم پر اور درود پاک پڑھو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ عرض کیا رسول اللہ پھر آدھا آدھا کر لوں؟ فرمایا یہ بھی بہتر ہے، لیکن اور اضافہ کرو تو اچھا رہے گا۔ عرض کیا رسول اللہ پھر 3 اور 1 حصہ کر لوں کہ 3 حصے درود شریف 1 حصہ دیگر وظائف؟ سرکار نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے، لیکن اور اضافہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ پھر ایسا نہ کروں کہ تمام وظائف چھوڑ دوں اور آپ کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہی وظیفہ بنا لوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ نے ایسا کر لیا تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دے گا اور تمہارے دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کا کفیل ہو جائے گا۔ تو یہ خود سرکار کی خواہش بھی ہے۔ تو ہمارے علماء نے اس کی جو تعداد ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھنا، مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں، تعداد وارد ہوئی ہے، لیکن 313 مرتبہ اگر کوئی روزانہ درود پاک پڑھے تو اسے کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اب آپ اور میں تھوڑا غور کر سکتے ہیں کہ کیا ہم روزانہ 313 مرتبہ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار کے سلسلے میں عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ تو شاید ہم میں سے بہت سارے ایسے بیٹھے ہوں گے کبھی اذان میں سرکار کا نام سنا درود شریف پڑھ لیا، نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، نعت میں ذکر آیا ہم نے درود شریف پڑھ لیا، بیان میں ذکر آیا ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، لیکن باقاعدہ اہتمام کے ساتھ سرکار کی محبت کا عملی ثبوت دینے کی نیت سے بطور وظیفہ درود پاک ایک مخصوص تعداد میں اکثریت نہیں پڑھتی ہے۔ 24 گھنٹے ہماری گفتگو کا محور دنیا ہوتی ہے، کھیل ہوتا ہے، بیوی بچے، یا آج کل جو نوجوان سوشل میڈیا پہ 2.5 3 گھنٹے برباد کر رہے ہیں اور فیک آئی ڈیز بنا کر مختلف ناموں سے، نام ہے محمد اکرم اور آئی ڈی بنائی ہوئی ہے راجہ راکٹ کے نام سے، ٹیٹا پہلوان راجہ راکٹ، اور اس میں کانٹے ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی نہ کوئی لیلا تو کبھی نہ کبھی مچھلی کی شکل میں آ کے پھنسے گی، اور پھر الٹی سیدھی چیٹ، یہ سب کام چل رہے ہیں۔ تو ان کاموں میں بربادی، میچز چل رہے ہیں فٹ بال کے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، فضول گفتگو، غلط قسم کی گفتگو، کرکٹ کے میچز ہیں اس کے لیے ٹائم بہت، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا تو شعور ہی حاصل نہیں ہے۔ سستی یا عدم سستی کا تو بعد میں معاملہ دیکھا جائے گا۔ تو یہ ایک المیہ ہے کہ سرکار سے محبت ہو اور پھر انسان درود پاک کثرت کے ساتھ نہ پڑھے، یہ قابل توجہ بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو نہیں پڑھتا تو اس میں ایک علامات محبت کی کمی ہے، جس کی وجہ سے اس کے ایمان میں بھی تھوڑی بہت کمی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوئے اس بات سے۔ ترمذی کی روایت ہے سرکار ایک دفعہ باہر تشریف لائے، صحابہ نے دیکھا چہرہ مسرت سے دمک رہا تھا۔ ہمارے جب ہوتا تو ہم کہتے ہیں کیا ہوا، کوئی بونڈ وونڈ لگ گیا کہ یار بڑا خوش آ رہا ہو؟ تو صحابہ کرام جانتے تھے کہ سرکار کوئی اپنے ذاتیات سے تو خوش ہوتے نہیں، تو فوراً پوچھا رسول اللہ آپ کے چہرہ انور پہ بڑی خوشی کے آثار ہیں، کیا وجہ ہے؟ سرکار نے بیان فرمایا بعد اصل یہ ہے کہ ابھی جبریل امین میرے پاس آئے اور مجھے یہ پیغام دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب آپ کا کوئی امتی آپ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو میں اس پر 10 بار صلاۃ و سلام بھیجتا ہوں۔ صلاۃ و سلام کے الفاظ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھے، صلاۃ مانے رحمت نازل فرمانا، سلام مانے سلامتی نازل فرمانا، تو اللہ تعالیٰ 10 بار رحمتیں بھیجتا ہے، 10 سلامتیاں اس پہ نازل فرماتا ہے۔
تو اس لیے اس علامت محبت رسول کو ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا، نہیں ہے تو غور کرنا چاہیے۔ دوسری علامت بیان فرمائی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوگا، آپ کی سیرت کو پڑھے گا، آپ کے طریقوں کو اپنائے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرور بے شک ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ لیکن آپ المیہ دیکھیں کہ کیا ہم نے نبی کریم کی سیرت کی کوئی کتاب الف سے لے کر یہ تک مکمل طور پہ پڑھی ہے؟ ہمارے گھروں میں کوئی ایسی کتاب موجود ہے جس میں سرکار کی پیدائش سے لے کر آخر تک کے جو انہوں نے جد و جہد کی، جو قوموں کے ظلم سہے، جو اس امت کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار و محبت کا اظہار ہے، وہ ہم نے خود پڑھا اور اپنے بچوں کو پڑھایا ہو؟ ایسی کوئی کتاب ہمارے گھر میں ہے جس میں سنن کا بیان ہو، اس میں تمام سنت آداب، سرکار کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے جاگتے تھے، ناخن کیسے کاٹتے تھے، بال کیسے بناتے تھے، گفتگو کیسی فرماتے تھے، مہمان نوازی کیسی کرتے تھے، سفر میں کون کون سی ادائیں سرکار نے اختیار فرمائیں؟ کیا ہم نے کبھی ان چیزوں کا مطالعہ کرنے کی زحمت گوارا کی؟ جب مطالعہ ہی نہیں کیا تو نہ سرکار کی سیرت پر مطلع ہوئے، نہ سنن پر مطلع ہوئے، اور جب ہمارا طریقہ اور سلیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں تو یقینی سی بات ہے کہ پھر ہر قوم کا طریقہ ہم نے اختیار کر لیا، اور پھر ہم یہ کہیں کہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہے، یہ دعویٰ قابل تشویش ہے۔ اس لیے سرکار کی سیرت کا مطالعہ اور سرکار کے طریقوں کا مطالعہ کرنا اور ان کو اپنانا، صرف مطالعہ نہیں بلکہ ان کو اپنانا، ان پہ غور و تفکر کرنا، اس راہ میں آنے والی جب ہم اپناتے ہیں کچھ مشقت آتی ہے، اس مشقت پر صبر کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مشقت کے جواب میں ثواب کا متمنی رہنا، یہ ایک سعادت کی بات ہے۔ لیکن ہم میں سے اکثر ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج تک سرکار کی سیرت کی کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوگی، آج تک ان سنن آداب کو جاننے کی زحمت نہیں گوارا کی ہوگی جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے گئے ہیں۔ تیسری علامت بیان کی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا، آپ کی زیارت کا بھی متمنی ہوگا، چاہتا ہوگا میں اپنے نبی کو دیکھ لوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں نا؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ رسم اور حقیقت میں فرق ذرا کریں۔ ہم نے کچھ چیزیں رسمی طور پہ اختیار کی ہیں، ابھی اس میں حقیقت کا رنگ نہیں آیا ہے، وہ رنگ درکار ہے۔ میں سمجھاتا ہوں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں اگر آپ کے گھر میں جوان بچیاں ہیں اور ان کی عمر بڑھ رہی ہے، ماں باپ کو تشویش ہوتی ہے، کیا ماں باپ کی کوئی دعا اس سے خالی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کے لیے اچھا رشتہ بھیج دے؟ نہیں ہوگی۔ بیٹا اگر جاب لیس ہے، پریشان ہے، ماں دعائیں کرے گی۔ اسی طرح ہمیں کوئی نیک شخص مل جاتے ہیں، کوئی امام صاحب ملتے ہیں، کوئی شیخ مل جاتے ہیں، کوئی پیر صاحب مل جاتے ہیں، ہم فوراً ان سے گزارش کرتے ہیں کہ حضور تھوڑا سا دعا کریں، گھر میں یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ ہے۔ بلکہ عام لوگوں سے کہتے ہیں یار دعا کرنا، یار میرا تھوڑا یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی کہ ہمارے دل میں اس چیز کو حاصل کرنے کے سلسلے میں ایک حقیقی طور پہ جذبہ موجود ہے، ہم نے اس کی ضرورت محسوس کی ہے۔ اب ذرا زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں دیکھ لیجئے، کیا پچھلے پورے مہینے میں ایک بار بھی ہم نے بہت ہی گڑ گڑا کر بڑے خلوص کے ساتھ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حبیب کی زیارت کروا دے؟ یا ہم نے مختلف لوگوں سے مل کر کہا یار دعا کرنا کہ مجھے سرکار کی زیارت ہو جائے؟ نبی سے محبت کرتے ہیں، دل کے ایک گوشے میں دبی دبی سی خواہش بھی ہے کہ میں نبی کو دیکھ لوں، لیکن ابھی اس کے اندر وہ جوش پیدا نہیں ہوا ہے، وہ بے قراری پیدا نہیں ہوئی ہے جو ایک واقعی عاشق صادق کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا۔